بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں ایک آیت نازل فرمائی اور وہ ہم سب کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے. زندگی میں کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام، اس کام کو کرنے سے پہلے اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر وہ انسان اس کو اپنے ذہن میں رکھے نا تو پھر وہ اس کے اینڈ تک پہنچ جاتا ہے انشاءاللہ. وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے الا مگر ما سعى، جو اس نے کوشش کی وہ اس کو ملتا ہے. اب آپ زندگی کے ہر کام کے اوپر اس کو فٹ کر سکتے ہیں. تعلیم کے اوپر، جاب کے اوپر، کسی بھی شعبے کے اوپر جس کے اندر آپ کی دلچسپی ہے، آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس آیت کو سامنے رکھیں تو یقیناً آپ اپنے ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو پھر زندگی میں یہ لیل و نہار شب و روز تو بسر ہو ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا آیت لکھتے تھے؟ کوئی بات نہیں. اچھا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھتا ہے تو وہ پھر کوشش بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان کیا کرے؟ کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہو اس میں کیا ہوتی ہے؟ خیر و برائی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو چاہتے ہیں اور وہ انسان کے لیے صحیح نہ ہو. جی، اس لیے آج آپ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہوگا کہ 9 سبق پڑھنے کے بعد ہم نے کتنی کوشش کی اور کس چیز کو ہم نے حاصل کیا. اسی طرح بس اب باقی زندگی میں اور خصوصاً اپنی اس پروگرام میں جس میں آپ شریک ہیں معلم القرآن کا، اگر آپ اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ جو چیز ذہن میں لے کر آئے ہیں اس کو حاصل کر دیں گے انشاءاللہ. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف تمنا اور خواہشات پہ زندگی بسر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تھا نا اکیس کون ہے، عقل مند کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، وہ اکیس ہے. تو یہ ہمارا پروگرام یہ دنیا کی زندگی کے لیے جو ہے لیکن اصل اس کا ہدف ہمارا کیا ہے؟ ہماری آخرت میں. کیوں کہ جب ہمیں قرآن مجید سمجھ آ جائے گا اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، تو اس لیے زیادہ تر ہماری کوشش کسی بھی کام کو کرنے میں ہو تو اصل مقصود یہ ہو کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے اس میں کیا کرنا ہے. تو پھر انسان کے لیے جناب وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور وہ مشکل بھی نہیں لگتا. میں کل پرسوں ایک آدمی کی بات سن رہا تھا، وہ اچھا آدمی، مطلب سمجھدار، زیرک، معاشرتی زندگی میں لوگوں کے معاملات کو سمجھنے والا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ خوشی جو ہے نا اس کا راز یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے. بس اس کو یہ پتا ہوگا میں کل فوت ہونے والا ہوں. جب یہ چیز تو وہ اپنی زندگی کو بھرپور گزارے گا.
جب اس کو یہ پتہ چل جائے میرے پاس اتنا ٹائم ہے، پھر وہ کسی سے ناراض نہیں ہوگا، کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں طلب کرے گا، کسی پہ غصہ نہیں ہوگا، وہ پھر خوش رہے گا کہ میں نے جب رہنا نہیں تو مجھے ان بیماریوں سے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی، اس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کوئی اس کے خیالات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کیا ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کا وقت گزار کر اس دنیا سے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہے اصل زندگی۔ معلم القرآن کا پروگرام حقیقت بات یہ ہے کہ اسی نقطہ نظر سے کہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ آ جائے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات ہمارے لیے کہی اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشی خوشی۔ تو اس لیے جو سستی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے اس آیت کو مد نظر رکھ کر ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ کوشش کریں۔ لو جی، 9 سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس کا 2 لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ وہ سارے الفاظ مفرد تھے۔ سارے الفاظ کیا تھے؟ مفرد، مطلب اکیلے اکیلے، واحد تھے، سنگولر انگلش میں۔ اور آج کے سبق میں جمع، ٹھیک ہے، مفرد بھی ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع بھی ہے، تاکہ دونوں کا کیا ہو پتہ چلتا جائے کہ مفرد کیسے ہے اور جمع کیسے ہے۔ جی جمیل صاحب پڑھیں، پہلی لائن پڑھیں آپ۔ نہر النہار، نہر، النہار، ان، الف لام تو ہے ہی نہیں اس میں، النہار، انہار، انہار، ہاں مال، جی اموال، جی قلم، جی اقلام، جی، یہ تینوں الفاظ نہر پیچھے گزر چکا ہے، مال پیچھے گزر چکا ہے، قلم پیچھے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ قلم ہے، چلو ٹھیک، اچھا، تو تینوں کے معنی اور مفہوم ہم جان چکے ہیں۔ جب نہر کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا تو انہار نہریں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ٹھیک ہے۔ آگے جی دوسری لائن، دوسرے آدھے پر ایمن پڑھو۔ کتاب، جی کتب، عمل، اعمال، جسم، اجسام۔ جی، کتاب، کتب، جمع، ٹھیک ہے، عمل، اعمال، جسم، اجسام، ٹھیک ہے، بدن، باڈی، جی آگے جی یوم، جی ایام، شیء، اشیاء، مسجد، مساجد، ٹھیک ہے۔ یوم دن، ڈے، اور اس کی جمع ایام، ٹھیک ہے، اور اسی طرح شیء ایک چیز، اشیاء زیادہ چیز، ٹھیک ہے، مسجد ایک مسجد، مساجد زیادہ مساجد، آگے بڑھیں۔ مسجدیں بھی کرتے ہیں، مسجدیں اردو میں آ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، اردو میں مسئلے بھی ٹھیک ہے، مساجد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جی آگے، خبر، عبور، جی اسم، اسماء، جی، مثال، مثل، امثال، جی، قبر، قبور، قبر کی جمع، ٹھیک ہے، قبریں، قبور بھی، اسم، اسماء نام، زیادہ نام، مثل، امثال، مثل مثال کو کہتے ہیں، مثال لفظ بھی پیچھے استعمال ہوا ہے تو مثل بھی اسی معنی میں آتا ہے، مثال کے معنی میں، اور اس کی جمع امثال آتی۔ جی آگے ساجد بھائی، نفس، جی نفوس، جی حد، جی حدود، جی خبر،
اخبار جی نفس نفوس نفس جان پیچھے لفظ ہم نے پڑھا ٹھیک ہے. اسی طرح حد حدود زیادہ تر لفظ یہ حدود حدود کو لمیٹڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. حدود دوسرے معنی میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے سزا اس کو بھی باؤنڈری ہاں ٹھیک ہے باؤنڈری. خبر اخبار جی خبر اخبار خبر دینا خبریں نیوز ہم اس کو واحد میں بھی یوز کرتے ہیں جی یہ خبر اخبار ہاں جی 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 یہ اگر ہاں جی حد کا بھی جو اللہ نے سزا مینشن کی اس کو بھی حد وہ بھی ہے اور حد جو ہے ایک لمٹ کو بھی کہتے ہیں باؤنڈری کو بھی. جی آگے کون پڑھے گا؟ عبداللہ پڑھے گا. عبداللہ آگے بڑھو. امر امر نہیں امر امر ہاں امور امور حمزے پر پیش ہے. امور صوت صوت الصوت اصوات اصوات طرف الطرف اطراف اطراف طرف اطراف. امر معاملہ حکم ٹھیک ہے کام حکم اور معاملہ اور اس کی جمع امور. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ کی طرف ہی تمام معاملے جو ہیں وہ لوٹائے جائیں گے. صوت آواز اصوات آوازیں ٹھیک ہے. طرف کنارہ طرف کنارہ اطراف کنارے چاروں طرف ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. جانے بھی استعمال اطراف کیا ہے؟ ہاں اطراف بھی اردو میں. جی آگے کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے. ہاں قلب جی قلوب نجوم جی کوكب کوكب كواكب کواکب. قلب میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ قاف اور کاف کا فرق یہ لازمی ذہن میں رکھیے گا. قلب دل قلوب زیادہ دل ٹھیک ہے جمع. اگر قلب ہو تو پھر کتا اور اس کی جمع آتی ہے کلاب. قلوب نہیں آتی اس کی جمع آتی ہے کلاب یا اقلب تو وہ معنی میں چینجنگ آ جائے وہ کتے. آگے نجم ستارہ نجوم والنجم اذا ہوا کوكب ستارہ کیا ستارہ انی رأیت احد عشر کوكبا وہاں بھی سٹار تھی نا کواکب سٹار. ہاں ہو گئے جی. دیکھیے آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ستارے کے لیے نجم میں اور کوكب بھی تو جس طرح اردو میں مترادف لفظ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اردو میں ایک لفظ اور عربی میں اسی کے مفہوم کے کئی الفاظ آ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. جی آگے کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں. لقب جی القاب جی اثر آثار اثر سا کے ساتھ اثر آثار جی. مسکن مساکن لقب نک نیم یا جی ٹائٹل اردو میں لقب بھی کہتے ہیں. اردو میں بھی لقب بھی بولتے ہیں. القاب ولا تنابزوا بالالقاب ٹھیک ہے. برا نام برا لقب وہ کسی کا نہ لو. اثر نشان نشان آثار اردو میں آثار یہ وہی جو آثار قدیمہ میں
نشانی ہاں چیز نشانی۔ پرانی چیز ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق وافر ہو اور اس کے نشان دے تک ان کا ذکر ہوتا رہے، تو فلیصل رحمہ، وہ کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑے، ملائے، صلہ رحمی کرے، تو اس سے انسان کا نام دیر تک زندہ رہتا ہے۔ تو اثر نشان، مسکن رہنے کی جگہ، گھر، مساکن اس کی جمع، ٹھیک ہے، آگے کھانے کی جگہ نہیں، کھانے کی جگہ، رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، بٹھانے کی جگہ، نہیں رہنے کی جگہ، مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں رہنے کی جگہ، جی سکن، سکن نہیں ہم لفظ بولتے جی تو مسکن اصل لفظ، جی اور کون؟ بصر، جی ابصار، جی ملک، ملیکہ، ہاں؟ ملائکہ، ملائکہ، جی کبیرہ، کبائر، جی بصر، ابصار، بصر دیکھنا یا آنکھ، اور ابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار، ٹھیک ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اصل میں یہ معنی کے اعتبار سے ہے بصیرت میں، بصر بصیرت والا، ابصار زیادہ بصیرت والے لوگ، فاعتبروا یا اولی الابصار، تو آنکھ، آنکھوں والے، یہ ایک صفت ہے، جی صفت ہے، اس کا دیکھنا بھی ہوتا ہے، ہاں؟ دیکھنے میں تو دیکھنا، دیکھنا، دیکھنا اصل تو دیکھنا ہی ہے نا، بصر دیکھنا، ابصار، بصر آنکھ کو کہتے ہیں نا، جی دیکھنا، ٹھیک ہے، ابصار وہ یوں بھی کہتے ہیں نا آنکھوں کو، وہ بھی ہے، جی اب عین، عین لفظ استعمال ہوتا ہے آنکھ کے لیے، جی، ٹھیک ہے، عین، عینن آئین، آنکھ، عینن چشمہ، عینن جاسوس، لفظ ایک ہے، جی معنی تین ہے، عین آنکھ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی، ہاں جی ٹھیک ہے، ادھر تو سمع ہے، ابصار ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں، آنکھیں، تو عین کا لفظ بھی ولو نشاء لطمسنا على اعینہم، ٹھیک ہے، تو وہاں عین کی جمع اعین کا لفظ استعمال ہوا، تو عین کا جو معنی ہے اس کا معنی بھی آنکھ ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے بھی دو معنی، بصر آنکھ کے لیے، اور بصر ابصار اس کی جمع آ گئی، آگے ملک فرشتہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ڈرنا نہیں ہے، ابھی نہیں انشاءاللہ، تو ملائکہ اس کی صفت جمع آ گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، ٹھیک ہے جی، آگے کبیرہ ایک گناہ، ایک بڑا، کبیرہ ایک بڑا، اور کبائر زیادہ بڑے، بہت بڑے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ بزرگ کو بھی کبائر کہتے ہیں نا، شیخ صاحب، ہاں؟ بزرگ آدمی کو بھی کبائر کہتے ہیں، کبیر، کبیر السن، بزرگ آدمی کو وہ لفظ کبیر، کبیر السن ایک کے لیے، کبار السن زیادہ کے لیے، جی آگے، جی آگے آخری لائن کون پڑے گا؟ ہاں جی علی، آئیدی، غائب، غیوب، شیطان، شیاطین، ید، ایدی ہاتھ، ایدی زیادہ ہاتھ، ہاتھوں، غیب مخفی بات، غیوب مخفی باتیں، چھپی ہوئی باتیں،
انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. تو غیوب زیادہ چھپی باتیں، مخفی باتیں. شیطان کی جمع شیاطین. غیوب یعنی باتوں کو یا خاص باتوں کو؟ مخفی باتیں، چھپی ہوئی باتیں. شیاطین الانس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن. ہم نے ہر نبی کے دشمن کچھ انسانوں سے اور کچھ جنوں سے، شیاطین سے بنائے تھے. تو یہ الفاظ آپ اگر بار بار پڑھیں تو آپ کو دوہرا فائدہ، مفرد کی سمجھ بھی آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جمع بھی ہیں، ان کی بھی سمجھ آ گئی. اسی طرح جو سوال نمبر 1 ہے، ہاں جی لفظ ہے یوم، جی اس کا ایام لکھا ہے، حالانکہ یومینی بھی ہے. تو من وہ تعجل تسنیہ فی یومین. وہ تسنیہ ہم نے الفاظ جمع کے چند تو یومین جمع یوم تسنیہ ہے، وہ دو کے لیے استعمال. ہم جمع کی بات کر رہے ہیں، دو کی نہیں بات کر رہے. جب دو کی کریں گے پھر ہم وہ کر دیں گے. جی کویشچن نمبر 1 جو ہے یہ آپ نہیں کرنا ہے سارا، ٹھیک ہے جی. پہلا ہے کہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. کویشچن نمبر 1 میں مفرد لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی جمع لکھنی ہے. جی صحیح. کویشچن نمبر جو 2 ہے اس میں نیچے جمع لکھی ہوئی ہیں، ان کے مفرد لکھنے ہیں آپ، ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 3 میں کچھ جمع ہے کچھ مفرد ہے، جو جمع ہے ان کی مفرد لکھیں، جو مفرد ہے ان کی جمع لکھیں، ٹھیک ہے. اور کویشچن نمبر جو 4 ہے اس میں آپ نے درج ذیل الفاظ جو نامکمل ہیں انہیں مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح کویشچن نمبر 5 میں صرف جمع کے لفظ کو ہائی لائٹ کریں. ان آیات میں جو لفظ آئے ہیں جمع کے ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. پہلی آیت میں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، دوسری آیت میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، حدود. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، النفوس. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا فانظر إلى آثار رحمة الله ولا تنابزوا بالألقاب وإلى الله ترجع الأمور. ہاں جی مشکل ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے، دیکھیں تھوڑی سی کوشش ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ کسی کے نمبر بھی مطلب 40 سے کم نہیں ہوں گے، سب کے نمبر ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. 50 میں سے 40 پاس. ہاں جی کون سی پہلے پیج کی جمع کے یہ چند الفاظ قرآن مجید قرآن کریم میں متعدد مرتبہ آئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو سبق نمبر 10 ہے اس کے نیچے جو 2 لائنیں ہیں وہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ پڑھ کے ذرا بتا دیں. جمع کے یہ چند الفاظ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ آئے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد کر لیں. ان کے شروع میں ال لگا کر انہیں دوبارہ پڑھیے، ال لگا کر انہیں دوبارہ پڑھیے. جو جمع کے الفاظ ہیں انہار، انہار، انہار تو کیسے انہار. یہ دیکھیں میں بطور مثال آپ کو لکھ دیتا ہوں، آگے لکھا بھی ہوا ہے. یہ انہار ہیں، انہار. تو الف لام کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید میں زیادہ تر جب الف لام کے ساتھ آئیں گے پھر آپ کہیں گے یہ کیا. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کو
جی الاموال نہیں، یہاں جو سبق کے اندر تو نہیں نا لکھا ہوا، سبق کے اندر کسی بھی جمع کے لفظ کے ساتھ الف لام نہیں لکھا ہوا. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ الف لام لگا کے آپ کیا کریں، دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے، وہ کہنے کا مقصد ہے. دوسرا، چیزوں کی جمع کے لیے مستعمل الفاظ عربی زبان میں مؤنث شمار کیے جاتے ہیں. درج والا جمع کے تمام الفاظ بھی کیا ہیں، مؤنث ہیں. سمجھ آ گئی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہاں جی، یعنی جمع چیزوں کی جو جمع کے لیے مستعمل الفاظ عربی زبان میں مؤنث شمار کیے جاتے ہیں. مثلا ایام ہے، ہمارے نزدیک دن مذکر ہے، ایام دن مذکر اردو میں، لیکن عربی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تلک الایام نداولها. تل کا جو اسم اشارہ ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک کا اسم اشارہ وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں لفظ تل کا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایام لفظ وہ کیا ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں چیزوں کے لیے. چیزوں کے لیے، چیزوں کے لیے جو الفاظ جی بات جمع کیوں ہو رہی ہے جی، جمع کی بات ہو رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب الالقاب ہوگا، الالقاب یہ دیکھو نا، ولا تنابزوا بالالقاب، آگے نہیں دیکھو. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. النجوم ٹھیک ہے، اطراف الاطراف، مسکن مساکن المساکن. تو اس طرح سارے یعنی آپ الفاظ جتنے بھی ہیں، قبائل القبائل، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ ادلکم علی اکبر القبائل، اکبر القبائل القبائل، حدیث کے اندر الفاظ آ گئے جی. تو یہ یعنی اس انداز میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے بار بار پڑھیں گے. الفاظ قرآن مجید میں اکثر استعمال ہوئے ہیں جمع کے لیے، اور اسی طرح جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی کہ جو جمع مفرد ہے ان کی جمع، جو جمع ہے ان کے مفرد اور جو دونوں ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو ناقص ہیں، مثلا یہ چوتھا سوال اس میں الف کیا آئے گا، انہار. ٹھیک ہے، اس طرح اس کو مکمل کیا جائے گا. اور اسی طرح جی یہاں کیا آ جائے گا، لام آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اعمال. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.